صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھرے موتی 975۔ صنف نازک کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ سورۃ الحزاب آیت 59۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی شریک حیات اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیں تاکہ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا شریف ہونا ثابت ہو جائے اور سر بازار رسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔ عورت صنف نازک ہے جس کی حفاظت بے حد ضروری ہے، چنانچہ اگر یہ پردے میں رہیں تو اس کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ پردہ اور پردے کی غرض و غایت ظاہر عمل کی پہچان ہے۔ پردے کی غرض و غایت ظاہر عمل کی پہچان ہے، یعنی جو چیز پردے میں رہ کر محفوظ ہے، گویا اس کو کسی چیز کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی بات میں ان دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سماجی اعتبار سے سرگرم اور فعال واقع ہوئے ہیں اور سماج میں جن کا اثر و رسوخ ہے۔ اگر وہ پردے کی وکالت کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سماج پر ہوگا۔ فطرت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ والدین کا اثر اولاد کی نفسیات پر پڑتا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ والدین کا اثر اولاد کی نفسیات پر پڑتا ہے، یعنی اولاد کے شب و روز کا خیال رکھنا، اچھے اور برے کی تمیز سکھانا اور زندگی کا لاہ عمل مرتب کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب رہا ماحول کی نزاکت، حالات کی کیفیت جو زمانے کی رفتار کے مطابق بدلتی رہتی ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ دراصل ہم پر وہ سارے آداب لازم ہوتے ہیں جو اسلامی قوانین کہلاتے ہیں۔ در حقیقت ہم نے اپنی پہچان کی نوعیت بھی بدل ڈالی ہے۔ دین سے غفلت اور دنیاوی خوشحالی ہم پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہیں۔ غرض کے معاشرے کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ نفسا نفسی کے عالم میں اخلاقی گراوٹ کا پہلو نمایاں ہے۔ خاص کر ہماری ماؤں اور بہنوں نے اسے اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پھول جیسی بچیاں دنیا کے بازار میں پسی جا رہی ہیں اور ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ عیاری، مکاری اور خود غرضی نے ہمیں لاپرواہ کر دیا ہے۔ ہماری عزت مآب مائیں گھر سے نکل کر دنیا کے بازاروں میں کھو جاتی ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں۔ سوچئے اور غور کیجئے، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی خواتین دیکھنے میں آئیں گی جن کی پیشانی دین کی خوبیوں سے چمکتی ہوں گی، جن کا ضمیر ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوگا۔ ایسا آئیڈیل کردار ہمارے سماج کے ارد گرد آج بھی موجود ہے، لیکن قصور ہماری نظروں کا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ غفلت کے خمار نے لاپرواہی کے
سرور نے ہمیں اندھا کر دیا ہے اور ہم اس آئیڈیل کو دیکھ کر بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ اسلام کا پاکیزہ تصور روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ انسانیت کا بھرم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سوچنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری بہت سی بہنوں نے پردے کو اپنایا ضرور، لیکن اس کی نوعیت بدل دی ہے، جس کے سبب اب ہمارا پردہ ریاکاری اور نمائش میں داخل ہو گیا ہے۔ ہماری بے پردگی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ پہلے ہم یہودیوں کو دیکھ کر شرماتے تھے اور آج ہم کو دیکھ کر غیر قومیں ہنس رہی ہیں۔ ہماری چند ایک خواتین کی بے پردگی کو دیکھ کر دنیا حیرت زدہ ہے۔ موقع پرست اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بے پردہ ماؤں بہنوں کو دیکھ کر آوازیں کسیں۔ آخر یہ کیسا انقلاب ہے؟ نئے زمانے کی نئی منطق نے ہمارے احوال کھول دیے ہیں، پھر بھی ہم خاموش تماشائی بن کر کف افسوس مل رہے ہیں۔ نہ وصال یار ملا، نہ صنم کدے کے ساتھ ہوا۔ پردہ ایک تھا، اس کا رنگ انوکھا تھا، اب اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ ان گنت برقعوں نے نئے نئے ڈیزائن کا روپ دھار لیا ہے، جس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہو کر رہ گیا ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو زمانے کی روش کو اپنا کر اپنے وجود سے اور اپنی پہچان سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ میں ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو زمانے کی روش کو اپنا کر اپنے وجود سے اور اپنی پہچان سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ گھر ان کے لیے قید خانہ، پارک، سینما ہال اور بازار ان کے لیے سکونوں انبساط کی جگہ بن گئے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا تو دور کی بات، نگاہیں لڑانا ان کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا تو دور کی بات، نگاہیں لڑانا ان کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ سروں سے چادر سرکنی شروع ہو گئی ہے، اب وہ بازار میں ننگے سر گھومتی ہیں۔ بے شک عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کہ وہ اغیار کی نظروں میں محفوظ رہیں اور شرافت، نفاست اور تقدس کو نعم البدل بنائیں۔ میری قابل صدا احترام ماؤں بہنوں، میری قابل صدا احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے کا وجود قائم رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے۔ شروع میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، کانٹوں سے الجھنا ہوگا، لیکن ان تاریکیوں سے نکلنا ہوگا، تب کہیں جا کر گمشدہ منزل کی بازیابی ممکن ہوگی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنا ہوں گی۔ اپنی عزت و عفت کے نظریے کو قائم رکھنا ہے تو اس کا اہم ذریعہ پردہ ہے۔ بے پردگی کے چلن سے ہمارے معاشرے میں سوائے برائی کے بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ برائی کو روکا نہ گیا تو تہذیب و تمدن کے پرخچے اڑ جائیں گے۔
بس وہی مثال دہرائی جا رہی بس وہی مثال دہرائی جائے گی، ہو رہا ہونے دو، ہو رہا ہونے دو، چل رہا چلنے دو۔ تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو، تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو، میرا چراغ سرے راہ گزر رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ 3/3/2015۔ اللہ اکبر۔